کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایوان کا تقدس پامال ہوا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایوان کا احترام موجود ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایوان سے مسائل کا حل نکلے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایوان کے اندر عوامی مسائل کے اوپر سیاستدان بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک عام آدمی کا تاثر یہ ہے کھیلدار صاحب کہ ایوان تو بنا ہی صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کے این کے جھگڑوں کے لیے ہے، ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی کرنے کے لیے ہے، پرسنل اٹیکس کرنے کے لیے ہے۔ عوامی نمائندوں کا کام عوام کو ڈسکس کرنا نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے کوہستانی صاحب؟ دیکھیں، اگر بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں جیسے ریاست دشمن جملے بولے جائیں گے تو پھر رد عمل آئے گا۔ اور جو آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے احترام پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اور آپ ایک جمہوری اسپیکر کا رویہ دیکھیں، جس طرح آج پی ٹی آئی کے ارکان جو موجود تھے مٹھی بھر، ان کو گفتگو کرنے بھی دی، ان کے آواز بھی سنی، اور سر ان کی گفتگو سرکاری ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھائی جا رہی، گفتگو صرف ٹریجری بینچز کی سرکاری ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے۔ علی محمد خان کی گفتگو بھی 1 منٹ کے بعد ختم کاٹ دی گئی تھی اور پھر کسی کے نہیں دکھائی گئی، تو یہ آزادی ہوئی سر آپ نے دی ہے یقیناً۔ آپ اگر مجھے پورا موقع دیں بات کرنے کا، پھر آپ بالکل میرے سے کراس کوسچن کریں گے تو میری بات کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب کا آپ نے رویہ دیکھا، یہ جمہوری اسپیکر ہے ایاز صادق صاحب، اس نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا، گرفتاریوں کا، آئی جی کو بھی بلایا، اور ایک تمام پارلیمانی پارٹی کے جو رہنما تھے پارلیمنٹ سے ان سے بلا کے ایک میٹنگ بھی کی اور اقدامات جاری بھی کیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا اسپیکر بھی تھا، ایک فاشسٹ جماعت کی 4.25 سال حکومت تھی، وہ کس طرح وہاں کے ایم این ایس کے ساتھ ان کا رویہ تھا جو غیر جمہوری رویہ تھا، تو اس کا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو بات آپ جو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کی، اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کو ایک قانونی طور پہ اجازت دی گئی ہے آپ جا کے ریاست کو للکاریں گے، فوج کے خلاف بات کریں گے، سیاستدانوں کے خلاف بات کریں گے، خواتین کے خلاف نازیبا زبان استعمال کریں گے، بازاری زبان استعمال کریں گے، صحافیوں کو دھمکائیں گے، ان کے خلاف زبانیں استعمال کریں گے، اور جو آج بانی پی ٹی آئی نے بیٹھ کے کہا ہے کہ یہ جو کچھ اس بندے نے کہا ہے یہ قوم کی ترجمانی ہے، تو یہ جو انتشار اور فساد کرنے کی کوشش ہے، یہ چاہتے ہیں اس ملک میں نہ جمہوریت رہے، نہ ہم ہیں تو جمہوریت بھی ہے، ہم ہیں میں ہوں تو اقتدار بھی ہوگا، جمہوریت بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا، تو یہ تو نہیں، اس طرح نہیں چلے گا نا۔ یہ تو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیں، آپ کہیں گے کہ میں جا کے جیل سے اس کو آزاد کراؤں گا، تو یہ جو بدماشی ہے سیاست میں، جو انہوں نے 2014 سے انہوں نے ایک ٹرینڈ شروع کیا ہے پاکستان کی سیاست میں، گندا کرنے کی کوشش کی گئی، تب ان کو پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہوئی جب انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پی ٹی وی پہ حملہ کیا، سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں ٹانگی، تب ان کو نہیں آئے۔ جب 2022 میں جب نو کانفیڈنس موو ہوا تھا، تب جے یو آئی کے ایم این اے کو پولیس نے اسی پارلیمنٹ لاجز سے تصدیق کر کے جس طرح اریسٹ کیا، پھر جس طرح انہوں نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف باقی سب لیڈر کو گرفتار کر کے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تھے، آج ہمارے اسپیکر نے پروڈکشن آرڈر بھی حکم دیا ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ہم کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اچھا ہوا ہے، مگر یہ اس کی بنیاد پی ٹی آئی ہے، اس کی بنیاد، اس کی وجہ بانی پی ٹی آئی ہے۔ ٹھیک سر، ٹھیک سر۔ شاہدہ صاحبہ، بڑوں نے سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ تعلیمات تھیں، دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ کیا آج اگر سیاست میں ایک سیاسی جماعت گٹر میں چھلانگ لگاتی ہے تو کیا جو اس وقت حکمراں جماعت ہے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گٹر میں چھلانگ لگائے گی؟ کیا 2 wrongs make 1 right میڈم؟ کیا ایوان کا حصہ جو اس وقت اراکین ہیں، کیا ان کو فخر ہوتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کی بات کریں گے، اور وہاں جا کے صرف یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، اس کی مذمت، اس پہ آرٹیکل 6؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایوان کا احترام، اس کی توقیر، اس کا مقام آج بھی موجود ہے، یا جمہوریت پاکستان کا حل نہیں شاہدہ صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا 2 wrong make 1 right، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ ہوا اس کی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور میں آپ کے اس سوال سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں
کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی. یہ ملک بنا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے, اور اس ملک میں جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں ہم محترمہ فاطمہ جناح کو نہیں بھول سکتے, ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نہیں بھول سکتے, ہم بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا آہنی کردار نہیں بھول سکتے, ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ساری زندگی جو جمہوریت کی تگ و دو میں انہوں نے گزاری ہے اس کو نہیں بھول سکتے, فراموش کر سکتے, نہ ہی ہم اس سے ہٹ سکتے. یہ ہمارا ان سے عہد ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے لہو سے 2008 میں جمہوریت کی آبیاری ہوئی, اور وہ جمہوریت چاہے سب سے پہلے تو 2008 سے 13 تک جمہوریت کا میں کہتی ہوں سنہری 5 ایئر تھے, جس کے اندر سادہ اکثریت میں رہتے ہوئے پیپلز پارٹی نے تاریخ ساز قانون سازی کی, عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کیا گیا, لوگوں کو ملازمتیں دی گئیں, ان پینشنز میں 100% اضافہ کیا گیا, تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا, اور ایک سلگتا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پاکستان ملا تھا. ہم نے اس ملک کے اندر دہشت گردی کا قلعہ کما کیا, ہم نے اس ملک کو 18th امینڈمنٹ جیسی تاریخ ساز جو قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے ایکسپورٹ کو بڑھایا, زراعت کو پروموٹ کیا, اور یہ وہ 5 ایئر تھے جس کے اندر لوگ خوشحال تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2001 اسموتھ طریقے سے ٹرانزیکشن اب پار ہوئی, اور 2013 کے اندر پہلی مرتبہ جو ہے ایک 5 ایئر کمپلیٹ کر کے ایک جمہوری حکومت نے دوسری جمہوریت حکومت کو پاور دی, پاور ٹرانسفر کی. اور جمہوری حکومت جب چلنے لگی تو آپ نے دیکھا 2014 میں اس کو ڈیریل کرنے کے لیے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا. اسی ریڈ زون کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 3 مہینے تک پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا گیا, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا. جو کچھ ابھی خیل داس کہہ رہے تھے میں اسے دہرانا نہیں چاہتی ہوں, لیکن جو کچھ ہوا اگر اس وقت اس شخص کو قانون کے مطابق جی میڈم پلیز کنٹینیو. آئی تھنک کچھ مت پے کرو. جی وہ کہتا تھا کہ گیس اور بجلی کے بلوں کو پے نہ کرو یوٹیلیٹیز, اور خود جو ہے اپنے بل لائن میں لگا کر فوری طور پہ پے کرتا تھا. پھر وہ شخص جو قانون کو ہاتھ میں لیتا تھا اور پولیس گرفتار کرتی تھی تو ایس ایس پی پہ ڈی آئی جی پہ حملے کرواتا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمان پہ جس طرح حملہ ہوا 3 مہینے تک جو کھیل کھیلا گیا, اگر اس وقت اس کو بچایا نہ جاتا. میڈم تاریخ میں جائیں گے تو پاکستان تو 2 ٹکڑے بھی ہو چکا ہے. پاکستان کے ساتھ تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن آپ ایک پرسپشن عوام کو یہ دینا چاہ رہے ہیں, ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں کچھ نہیں ہوتا. تو آج بھی پارلیمان کے اندر جو کالنگ اٹینشن آئے اس کے اندر یوٹیلیٹی اسٹورز کی بحالی کے لیے بات کی گئی, اور حکومت کو پسپائی اختیار کرنی پڑی جب ہم نے اس پہ اسٹینڈ لیا پارلیمنٹیرین نے. اس وقت ایک بہت ہی بڑا مسئلہ صوبہ سندھ میں رہنے والے کاشتکاروں کو درپیش ہے, جو ارسا قوانین میں ایکٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور پانی کو سندھ کے بند کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اس پہ تمام پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین پیپلز پارٹی کی قیادت یکجا ہے, اور اس کو بھی پارلیمان میں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے.